سب سے پہلے ہم ایک باؤل بھر کر چکن لے لیں گے بون لیس اور اس کو ہم سوتے کر لیں گے۔ اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہری مرچ اور لہسن کی چٹنی۔ اس میں لہسن اور ہری مرچوں کا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا تھوڑا سا پانی ڈالنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ڈالنے کے بعد بھون لینا، جیسے ہی خوشبو آنا شروع ہو جائے اس کے بعد آپ نے ڈالنا ہے ایک پیالی بھر کر دہی اور اس کو آپ نے اچھے سے بھوننا ہے۔ ہاف ٹی اسپون نمک اور کالی مرچ ڈالنے کے بعد بھونیں گے اور تب تک جب تک اس کا پانی خشک نہ ہونے لگ جائے۔ جیسے ہی پانی خشک ہوگا تو کچھ سبزیاں ڈالیں گے، جیسے پیاز، اور میں نے گاجر ڈالی ہے، آپ اپنی مرضی کی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا بھون لینا ہے۔ اس کے بعد تھوڑی سی کسوری میتھی ڈالیں گے اور دھنیا ڈالنے کے بعد تھوڑا سا سوتے اور کر لیں گے۔ بعد میں اس کے اوپر ڈھیر ساری ہم ڈالیں گے کریم، اور کیونکہ ہم ملائی بوٹی رول بنا رہے ہیں اس کے بعد کوئلے کا دھواں اس کو دے دیں گے اور اس کو ہم ڈھک کے رکھ دیں گے۔ جیسے ہی دھواں ختم ہو جائے گا ہم اس کو اتار لیں گے۔ اس کے بعد ہم نے یہ اسپرنگ رول شیٹ لی تھی میں نے، یہ بہترین ہے، اسے رولز بہت کرسپی بہت مزیدار بنتے ہیں اور یہ بالکل ایک کاغذ کی طرح ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ نے تکونی جو ہے وہ شیپ لینی ہے پٹی کی، اور اس کے بعد آپ نے جو رول بنائے ہیں یہ ڈالیں گے، ساتھ موزریلا چیز رکھیں گے، اور آپ نے اس کی جو کورنگ یا آپ نے اس کی جو بند کرنا ہے اس کو کریں گے انڈے اور میدے کے ساتھ۔ سب سے پہلے انڈے کو بیٹ کر لیا، تھوڑا سا ہم نے اس میں ڈالا تھا میدا، اور بس اس سے فلنگ آپ کے پاس بہت بہترین رہتی ہے، یعنی کہ جو میدا سے بہت سٹکی ہوتا ہے نا اس سے بہترین آپ کے لیے رہے گی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے ایک سائڈ کو بند کرنے کے بعد اپنے کارنرز بالکل سیم اسی طریقے سے بند کرنے ہیں، اور آپ نے دھیرے دھیرے سے جو ہے آپ نے اس کی فولڈنگ کرنا شروع کر دینی ہے۔ اس ریسیپی میں یاد رکھیے گا کہ تیل بالکل جو ہے وہ کم ہونا چاہیے۔ دیکھیں تھوڑا سا تیل مجھے زیادہ فیل ہوا تو میں اس کو دوبارہ سے شیپ دوں گی، یعنی کہ تھوڑا سا آپ نے تیل جو ہے بالکل بھی رہنے نہیں دینا، تھوڑا سا انڈا اور لگائیں گے اور اس کو آپ نے سیل کر دینا، جیسے جیسے میں اس کو بنا رہی تھی اور ساتھ میں فریج میں رکھ رہی تھی، کیونکہ جیسے ہی انڈا جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا تو اس سے یہ فائدہ یہ ہوگا کہ رول بہت اچھے طریقے سے اسٹیک ہو جائے گا۔ صرف 2 سے 3 منٹ بھی آپ رکھیں گے نا تو رول بہترین بن کر تیار ہو جائیں گے۔ اب باری آتی ہے اس کو فرائی کرنے کی، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے میڈیم آنچ پہ آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے، یعنی کہ بالکل ہلکا تیل گرم رکھ لیجیے گا، اور اس کے بعد آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے، کیونکہ یہ پٹیاں ہیں نا یہ ایک دم گولڈن ہو جاتی ہیں، تو بہتر یہ کہ آپ پہلے تیل بہت ہلکا گرم کریں۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب آپ نے اس کو نکالنا ہے نا تو اپنی فلیم فوراً تیز کر لینا ہے، کیونکہ جب آپ فلیم ایک دم آخر پہ تیز کر لیتے ہیں نا جو تیل ہوتا ہے وہ شدید گرم ہو جاتا ہے، تو وہ کوئی بھی فرائی چیز ہوتی ہے نا اس میں سے نکلنا بہت زیادہ اس کا لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو جو ہے وہ نکال لیا۔ میں سب سے پہلے اس طرح سے نکالنے کے بعد نا اسٹینر کے اوپر رکھ دیتی ہوں اور ٹیشو پیپر کے اوپر، اس سے یہ ہوتا ہے کہ اضافی جو تیل ہوتا ہے نا وہ نکال آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب فائنلی جی ہمارے پاس یہ مزیدار قسم کے جو ہے وہ رولز تیار ہو چکے ہیں، بہت آسان ریسیپی۔